الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وقال الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
ارحقهم حياء عثمان واقضاهم علي رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حالات و واقعات آپ دوستوں کے سامنے ہیں. آج مسلمانوں کے حالات انتہائی پریشان کن، خاص کر ہمارے مسلم حکمرانوں کے. لیکن انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا ان سارے یہودیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور انشاءاللہ ان کی تباہی اور بربادی کے دن گنے جا چکے ہیں. بالآخر انشاءاللہ اسلام کو اور اہل اسلام کو فتح ہوگی. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا میں ایک بھی یہودی نہیں رہے گا. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا میں کفر مٹ جائے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا. یہ سارے یہودی انتظار کر رہے ہیں کہ دجال کب آئے گا. دجال کے آنے کا انتظار ہے. معلوم یہ ہوا کہ دجال یہودیوں سے ہوگا، اور انشاءاللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دجال کو بھی جہنم واصل کریں گے اور ان کے ساتھ یہودیوں کو بھی جہنم واصل کریں گے. آج ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو پوری دنیا میں غلبہ ہے. حالات بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ امام مہدی بھی تشریف لائیں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اور امام مہدی کی حکومت 7 سال رہے گی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی 40 سال. اور مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک فرد نہیں آئے گا. فرمایا کہ جب تک وہ نہ آئے قیامت نہیں آئے گی. فرمایا کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے. اور مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام مہدی اصل نام امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا جیسے محمد ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مہدی ان کا اصل نام نہیں، یہ ان کا لقب ہے. اصل نام مہدی کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا،
اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے باپ کا نام میرے باپ جیسا نام ہوگا، عبداللہ ہوگا، اور امام مہدی کا ماں کا نام امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری ماں آمنہ جیسا نام ہوگا۔ امام مہدی جب تشریف لائیں گے دمشق کی جامع مسجد میں، اب میں درمیان کی بات چھوڑ رہا ہوں کہ جب وہ مکہ تشریف لائیں گے کعبے کا طواف لوگ کر رہے ہوں گے اور تقریباً سارے کے سارے مسلمان وہاں پر جمع ہوں گے، پھر غیب سے آواز آئے گی کہ طواف کرنے والوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کا نام امام مہدی ہے، نشاندہی ہو جائے گی، حکم ہوگا کہ ان کی بیعت کرو۔ اب اس بات کو اگر چھیڑا جائے تو وقت کافی صرف ہو جائے گا۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ دمشق کی جامع مسجد میں عصر کی نماز یا بعض روایات کے مطابق فجر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے، اذان ہو چکی ہوگی، بعض روایات کے مطابق تکبیر بھی ہو چکی ہوگی، وہ سارے نمازی امام مہدی سمیت اچانک دیکھیں گے کہ ایک مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھ کر تشریف لا رہے ہیں۔ امام مہدی اپنا مصلی چھوڑیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں آپ نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد 40 سال کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شروع ہو جائے گا۔ پھر اچانک اعلان ہوگا کہ دجال دنیا میں آ گیا۔ اب بات یہاں پہ سمجھنا کہ وہ دجال کون ہے، آیا اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ ایک بات ذہن میں رکھنا، دنیا کے اندر دجال موجود ہے کہ نہیں، لیکن دجالی نظام دنیا کے اندر اب بھی موجود ہے۔ بالکل سادہ انداز میں 2-4 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، موجودہ صورتحال آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی۔ امام الانبیاء کے دور مبارک میں پتہ چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے یہودیوں کے گھر میں، جس بچے کا نام ابن سیاد ہے۔ بات توجہ سے سننا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور وہ بچہ بڑا حیران کن عجیب الخلقت بچہ، یعنی کہ جب وہ دنیا میں آیا جیسے وہ سامنے دیکھ رہا تھا اپنی پشت کے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھ رہا تھا، اور عجیب و غریب اشارے کر رہا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دجال ہے، لیکن آپ نے کنفرم بات نہیں بتلائی۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ دجال ہے تو میں اس کا سر قلم نہ کر دوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا نہیں، اگر یہ دجال ہے تو دجال کو قتل عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور اگر یہ دجال نہیں پھر ناحق کا خون اپنے ذمے کیوں لیتا ہے؟ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، صحابی رسول ہیں حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی نے دجال کو دیکھا تھا۔ وہ صورتحال ایسی بنی کہ بحری جہاز پہ سفر کر رہے ہیں حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طوفان سمندری کچھ ایسا آیا،
کہ جہاز جو ہے وہ ان کا سمندری بیڑا وہ ہچکولے کھانے لگ گیا، کبھی کس طرف ہوا کا رخ ہے، کبھی کس طرف ہوا کا رخ ہے۔ 1 مہینہ مسلسل وہ جہاز سمندر کی طوفانوں میں رہا، کبھی کس طرف جا رہا ہے، کبھی کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے 1 مہینے کے بعد ایک جزیرے میں پہنچا، اور جب جزیرہ میں وہ بحری جہاز پہنچتا ہے، وہاں پر اس جزیرے میں عجیب الخلقت قوم کو دیکھا۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی میں ایسی قوم، ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ ارے ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہارٹ اٹیک ضرور ہو جاتا۔ وہ صحابی تھے، صحابی فرمانے لگے فوراً خیال آ گیا مجھے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو رب سے ڈرا کرتا ہو، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، وہ کسی اور سے نہیں ڈرا کرتے۔ انہوں نے مجھے ڈرانے کی بڑی کوشش کی، میں نے آواز دے دی او ظالمات تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں، نبی کا یار ہوں، نبی کا صحابی ہوں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ وہ مخلوق بھی سمجھ گئی یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یار ہے۔ وہ سارے کے سارے کہنے لگے ہم اپنے آپ اپنے سردار کو تجھ سے ملاتے ہیں۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کے سردار کو دیکھا، تھا وہ انسان، لیکن ساری زندگی میں نے اتنا لمبا چوڑا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ رسیوں کے ساتھ اسے باندھا گیا ہے، زنجیروں کے ساتھ اسے کتا گیا ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام دجال ہے، میں انتظار کر رہا ہوں مجھے کب رہائی ملے گی۔ رب العالمین نے مجھے جکڑ رکھا ہے، میں سمندر کے جزیرے میں ہوں، ایک وقت آئے گا ساری دنیا میں میری حکومت ہوگی۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تجھے پھر معلوم نہیں، ایک وقت وہ آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے تو قتل ہوگا۔ دجال کہنے لگا جب مجھے پہلے ہی معلوم ہے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں جگہ پر میں گیا تھا، طوفان نے ہمارے بیڑے کو مختلف جگہوں پر لے جاتے ہوئے ایک جگہ پر لے گیا، سارا منظر جو دیکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا یاد رکھنا تمیم دارمی جہاں گئے تھے وہ دجال کو دیکھ کر آئے، میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس طرف دوبارہ تم نے نہیں جانا۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لمبا چوڑا خطبہ دیا ہے، آپ نے فرمایا او لوگو جب سے دنیا بنی ہے، جب سے آسمان بنا ہے، جب سے زمین بنی ہے، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، بڑے بڑے فتنے دنیا کے اندر آئے، بڑی بڑی مسلمانوں میں آزمائشیں آئی ہے، بڑے بڑے فتنے آئے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال جیسا فتنہ کبھی نہیں آیا، نہ کبھی اس سے پہلے آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا، یہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تلقین نہ کی ہو۔ ہر پیغمبر نے بتلایا دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، وہ ایسا بڑا فتنہ ہوگا اس سے پہلے کبھی ایسا فتنہ نہیں آیا ہوگا اور قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا۔ دجال جب نکلے گا 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، اور یہودیوں تمہارا پیروکار دجال ہے، ہمارا پیروکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تم دجال کا انتظار کر رہے ہو، ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، تم دجال کا انتظار کر رہے ہو، ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، تم دجال کے ساتھ ہوں گے اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ پھر ایسا دور آ جائے گا ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر طرف چرچے اسلام کے ہوں گے، اسلام والے کے ہوں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال 40 دن میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا، امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا، کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا، کوئی ضلع ایسا نہیں ہوگا، کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں پر دجال نہیں جائے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روایت کے مطابق مسجد اقصی نہیں جا سکتا، ایک روایت کے مطابق مکہ نہیں جائے گا، حرم مکہ نہیں جا سکتا، حرم مدینہ نہیں جا سکتا، بعض روایات کے مطابق حرم مکہ نہیں جا سکتا، حرم مدینہ نہیں جا سکتا، باقی کوئی ساری دنیا میں کوئی شہر کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جہاں پر دجال نہیں جائے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہی دعا مانگا کرتے تھے، ایک دعا مانگا کرتے تھے الہ العالمین دجال کے فتنے سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اندازہ لگا وہ دجال کا کتنا بڑا فتنہ ہوگا جس دجال کے فتنے سے سارے نبیوں نے سارے پیغمبروں نے پناہ مانگی، وہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا کہ سارے نبیوں نے سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگی کی تلقین کی ہے۔ دجال سب سے پہلے کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، پروردگار عالم اس کے لیے زمین مسخر کر دیں گے، اس کے لیے زمین سمیٹ دیں گے، اگر وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا بارش شروع ہو جائے گی، لوگوں کو کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، ایسا شعبدے باز ہوگا مرے ہوئے کو زندہ کر کے اس کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ اگر مشرق میں کھڑے ہو کر دجال آواز لگائے گا مغربی، تیرے میرے خیال میں یہ کیسا ہوگا؟ مشرق میں بولتا ہے بندہ، مغرب میں آواز کیسے جا سکتی ہے؟ اور مسلمانوں تیری میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر پھر بھی تمہارا یقین نہیں بنتا، کسی ملک کے صدر کا، وزیر اعظم کا خطاب سن کر دیکھ لو۔ صدر امریکہ کا ہے، خطاب امریکہ میں ہو رہا ہے، ساری دنیا میں آواز اس کی جا رہی ہے۔ ملک پاکستان میں بولنے والا اسلام آباد شہر میں بولتا ہے، ایوان صدر میں بیٹھ کر بولتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر بولتا ہے، چیف آرمی سٹاف اپنی دفتر میں بولتا ہے، ساری دنیا میں اس کی آواز جاتی ہے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مشرق میں بولے گا، آواز اس کی مغرب میں آئے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سواری پر وہ دجال سوار ہوگا اس کے کان لمبے لمبے کان ہوں گے، اور ایک کان دوسرے کان سے اس کا فاصلہ ایک روایت کے مطابق 70، ایک روایت کے مطابق 80 گز کا فاصلہ ہوگا۔ اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، اسے بھی نظر آئے گا، وہ بھی پڑھے گا کہ دجال ہے، یہ کافر ہے، لیکن ایسے ایسے کرتب دکھائے گا، کمزور ایمان والے اس کی طرف چلے جائیں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کی طرف سب سے زیادہ جانے والیاں عورتیں ہوں گی۔ سب سے زیادہ عورتیں دجال کی طرف جائیں گی، لیکن ایمان والا دجال کو دیکھ کر کہے گا ظالم۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یا 1500 سال پہلے ہی ہمیں آپ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ دجال ہوگا، کافر ہوگا۔ ہمارے نبی نے تمہارے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی، ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ تو آئے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے دائیں طرف باغ چل رہا ہوگا، بائیں طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ وہ دجال کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، مان جاؤ، باغ میں چلے جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اگر میری بات نہیں مانتے پھر تم آگ دیکھ رہے ہو، یہ جہنم کی آگ ہے۔ ایمان والے سمجھ جائیں گے، جن کے سینوں میں ایمان موجود ہوگا، جن کے رگوں میں حضور کی محبت ہوگی۔ بعض لوگ ان کے دجال کے جال میں آ جائیں گے، پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، ہر طرف کافری کافر نظر آئیں گے۔ چند لوگ ہوں گے تو دجال کو کہہ دیں گے تو کافر بے ایمان ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
فرمایا کہ جو اس کی بات مانے گا اسے باغ میں وہ پھینکے گا، باغ میں بھیج دے گا، حقیقت میں وہ جہنم نہیں، وہ جہنم کی آگ ہوگی، اور جسے آگ وہ دکھائے گا وہ جنت کا باغ ہوگا۔ جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ آگ میں پھینکے گا، حقیقت میں وہ جنت کے باغات ہوں گے، اور جو ان کی بات مانے گا وہ باغ میں پھینک رہا ہوگا، بھیج رہا ہوگا، حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ 70,000 یہودی ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، پھر مدینہ طیبہ آئے گا، مدینہ طیبہ کی حدود میں پروردگار عالم دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ جانے کی وہ کوشش کرے گا، حرم مکہ جانے کی کوشش کرے گا، اس کے سارے راستوں میں پروردگار عالم فرشتوں کو کھڑا کر دیں گے، میرے پاک حرم میں اس ظالم کو داخل نہیں ہونے دینا۔ پھر دجال مدینہ طیبہ آئے گا، مدینے سے باہر امام الانبیاء نے فرمایا ایک سفید کلر کا محل ہوگا، اس میں آئے گا، یہودیوں کو کہے گا ہم یہاں پر آرام کرتے ہیں، صبح مدینے پہ حملہ کریں گے، لیکن مدینہ طیبہ کے سارے راستے میں اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کی ڈیوٹی ہوگی دجال کو مدینے میں نہیں آنے دینا۔ ارے جس مدینہ طیبہ میں ابو بکر صدیق کے پاؤں لگے ہوں، عمر فاروق کے پاؤں لگے ہوں، عثمان کے پاؤں لگے ہوں، علی مرتضیٰ کے پاؤں لگے ہوں، جس مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ حسن کھیلتا ہو، جس مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ حسین کھیلتا ہو، اور جہاں میرا محبوب چلتا پھرتا ہو، جہاں مدینے کی گلیوں میں میرے حضور کے قدم مبارک لگے ہوں، وہاں دجال کا داخلہ بند۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ پھر وہاں سے بھاگے گا، چلتے چلتے وہاں پر پہنچ جائے گا جہاں عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، دجال دیکھے گا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور مسلمانوں دجال ابھی آیا نہیں، لیکن دجالی نظام دنیا کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ میں کہتا نہیں، اگر میرے پاس گھومنے والی کرسی آ جائے میں بھی دجال جیسے دعوے کرنے لگ جاتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اگر کوئی افسر بن جائے وہ بھی کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اگر کوئی صدر وزیر اعظم بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، گورنر بن جائے، بڑے بڑے لوگ دعوے کر بیٹھتے ہیں، خدا کی قسم میں دجال نہیں کہہ سکتا، لیکن دجالی نظام موجود ہے۔ دجال قرآن کا انکار کرے گا، دجال نبی کے دین کا انکار کرے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 6 مارچ کو یا 7 مارچ کو جن خواتین نے اعلان کیا ہمیں قرآن نہیں چاہیے، رب کو خطاب ہو رہا ہے، او ہمارے رب
او ہمارے نبی ہمیں آزادی دو۔ مجھے بتا یہ کہنے والیاں کیا مسلمان ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ دجال بھی یہی بات کہے گا، میں تمہیں اپنی مرضی دکھا سکتا ہوں، میں خدا ہوں، میرا جسم میرا نظام چلے گا، غیروں کا نظام نہیں چل سکتا۔ قرآن اس لیے کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، ساری دنیا جمع ہو جائے، اللہ کے نظام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے یہ دجال ہے، اور دجال دیکھے گا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور مسلمانوں ناراض نہ ہونا، دجال یہ سمجھتا ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ دجال نے حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا تھا مجھے معلوم ہے کہ تمہارے نبی نے میرے بارے میں کیا کہا ہے، میں جانتا ہوں مجھے کوئی نہیں مار سکتا، اگر کوئی مار سکتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنے فتنے عام ہو جائیں گے، تب دجال آئے گا، ہر گھر سے ناچ گانے کی آواز آئے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میری سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اور میری سنت پہ لوگوں کو عمل کرنا اتنا بوجھ محسوس ہوگا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کے انگارے رکھ دیے جائیں۔ لوگ خاندان کو یاد رکھیں گے، اپنی برادری کو یاد رکھیں گے، اپنے دوستوں کو یاد کی کر رہے ہوں گے، اپنے محلے دار یاد ہوں گے، اپنا MPMN یاد رہ جائے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ میری سنتیں بھول جائیں گے۔ اس وقت میری سنت پہ جو عمل کرے گا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اس وقت میری ایک سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دوڑ لگائے گا، بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کی، سور کی ساری نسل ختم کر دیں گے۔ اندازہ لگا وہ سور وہ خنزیر کتنا گندا ہے، کتنی گندگی ہے، کتنا وہ نجس ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے،
اور کتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن بھائی ایسے جو یورپ میں جا کر سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور لوگوں میں نے تم پر مردار حرام قرار دیا ہے اور خون حرام، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام۔ اب دجال ختم، اعلان جہاد ہو رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر یجوج ماجوج قوم آئے گی، وہ ایسی قوم ہے کہ ان کے چند افراد سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے۔ یجوج ماجوج ایک قوم قبیلے کے چند لوگ آئیں گے، دریا کا سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے، ایک بھی قطرہ پانی کا نہیں رہے گا۔ بعض روایات کے مطابق بعض دریا سمندر 10 میل لمبے چوڑے ہوں گے، وہ یجوج ماجوج قوم اس کا بھی سارا پانی پی جائیں گے۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر بد دعا دیں گے، ساری قوم میں یجوج ماجوج قوم میں ان کی گردن پر کیڑے پڑ جائیں گے، ایک ہی وقت میں ساری یہ قوم ختم ہو جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام دجال یجوج ماجوج جب ختم ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت فرمائیں گے۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور جب تک عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے ایسا وقت ضرور آئے گا ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو قتل کریں گے۔ اب اسرائیل کو جو ہم سپر طاقت سمجھتے ہیں، اپنے زور بازو پہ مسلمانوں پر فلسطینیوں پر ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایسا وقت آئے گا یہودیوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، کوئی یہودی پہاڑ کے پیچھے چھپ جائے گا، کوئی درخت کے پیچھے چھپ جائے گا، پتھروں کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں جہاں یہودی چھپے ہوں گے، اگر پتھر کے پیچھے بیٹھے ہیں، پہاڑ کے پیچھے چھپے ہیں، درخت کے پیچھے چھپا یہودی ہے، وہ درخت بول پڑے گا، وہ پتھر بول پڑے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے۔ انشاءاللہ ساری دنیا میں یہودیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جب اسلام کا بول بالا ہو جائے گا ساری دنیا میں یہودی ختم، عیسائی ختم،
نبی کا دین رہ جائے گا، نبی کا نظام رہ جائے گا۔ اس بارش کے پانی کے قطروں میں پروردگار عالم اتنی برکت فرما دیں گے، وہ بارش کا پانی جس زمین پر پڑے گا فوراً سبزہ اگ جائے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب انسان زکوٰۃ روک لیں گے، صدقہ خیرات نہیں دیں گے، اور ظلم و زیادتی عام ہو جائیں گی، بدکاریاں جب عام ہو جائیں گی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر بے موسمی موسم نہیں ہوگا، بے موسم بارش شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب اسلام کا بول ہوگا باللہ انشاءاللہ، پھر ایسی برکت آئے گی، زمین پر وہ رحمت کی بارش پڑتے ہی سبزہ اگ جائے گا، فصل تیار ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ملے گا اب وقت آ گیا ہے کہ میں نے تیرے اندر جو برکتیں رکھی ہے وہ نکال دے۔ امام الانبیاء نے انگور کا اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انار کا پھر ذکر فرمایا۔ انگور اور انار برکت اتنی ہو جائے گی، اللہ اس کو اتنا بڑا کر دے گا کہ ایک انار کا آدھا ٹکڑا، انار کا آدھا ٹکڑا جس علاقے میں انار ہوگا اس سارے قبیلے کے لیے انار کا آدھا ٹکڑا کافی ہو جائے گا۔ ہم سائے کے لیے ٹینٹ لگاتے ہیں، شامیانے لگاتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں روپے لگا کر بھی سائڈوں پہ جگہ پھر بھی خالی ہوتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا دور جب ہوگا، فرمایا ایک انار کا آدھا ٹکڑا، اس کے انار کو جب وہ کھا جائیں گے، آدھا ٹکڑا بطور سائبان کے کام آئے گا، یعنی اگر اس کو اوپر کھڑا کر دیا جائے تو پوری قوم کے لیے بطور سایہ کے وہ کافی ہو جائے گا، اور پورا ایک انار ساری قوم کے لیے کافی ہو جائے گا۔ خدا کرے ایسی برکتیں ہم بھی دیکھ لیں، صرف اس وجہ سے نہیں کہ کھابے کھائیں گے، اس وجہ سے نہیں کہ پھل کھائیں گے۔ یہ نظام کتنا مبارک نظام ہوگا جب ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے۔ آج تم اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم و زیادتیاں کر رہے ہو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج تم ہمیں مٹانا چاہتے ہو، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پروردگار عالم تمہیں صفحاسی سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا بس خدا ہمیں وہ وقت نہ دکھائے کہ ساری دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ مسلمان مرتد ہو جائیں گے، اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے۔ وہ وقت ایسا ہوگا قرآن کتابی شکل میں تو رہے گا لیکن قرآن کے حروف اٹھا دیے جائیں گے۔ کہیں سے بھی دنیا کے کسی کونے پہ بھی جا کر خدا کا قرآن کھولو گے،
صفحے تمہیں نظر آئیں گے، برق نظر آئے گا، کتابی شکل میں تو قرآن نظر آئے گا، لیکن تمہیں حروف اور آیتیں نظر نہیں آئیں گی۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر میرے ساتھ یہ قبر میں دفن ہوں گے۔ بعض روایات کے مطابق امام مہدی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے اندر دفن کی جائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت پھر مسلمان پروردگار عالم سب مسلمانوں پر موت طاری کر دیں گے۔ اب قیامت تو بھی آنی ہے نا، سارے مسلمان، امام الانبیاء نے یہاں تک فرمایا جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان کی روحیں آسانی کے ساتھ خدا قبض کر لے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ بات سمجھنا، ایک شخص بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، خدا کا نام لے رہا ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ ایک ولی بھی اللہ کا دنیا کے اندر موجود ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ اور اس سے زیادہ ولیوں کی شان کیا پوچھتے ہو؟ بھئی جب اللہ اللہ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایک شخص بھی اگر خدا کا نام لے رہا ہے تو قیامت نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جب ساری دنیا میں ایک شخص بھی نہیں رہے گا مسلمان، یاد رکھنا قیامت کافروں پہ آئے گی، مسلمانوں پہ قیامت نہیں۔ مسلمان جب فوت ہو گیا تو قیامت آ گئی۔ جو قیامت کا منظر خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے وہ کافروں کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرا کرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ انتہائی خطرناک وہ منظر ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری مخلوقات پھر ختم ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جب مسلمان دنیا میں نہیں رہیں گے، سارے فوت ہو جائیں گے، پھر قیامت کافروں پہ آ جائے گی۔ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت آ جائے گی پھر سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری دنیا میں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر ابوبکر صدیق کو اٹھایا جائے گا، پھر عمر فاروق کو اٹھایا جائے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، ابوبکر ساتھ اٹھیں گے، عمر فاروق ساتھ اٹھیں گے، پھر امام الانبیاء دونوں یاروں کو لے کر جنت البقیع قبرستان جائیں گے۔
اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں قبر سے اٹھوں گا میرے ساتھ دائیں طرف سے ابو بکر کو اٹھایا جائے گا اور بائیں طرف سے عمر فاروق کو اٹھایا جائے گا اور میرے پاؤں کی طرف سے بلال حبشی کو اٹھایا جائے گا۔ حالانکہ وہاں پر دفن نہیں، دمشق میں دفن ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے لیے اتنی مارے کھائی، سرکار سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ دفن دمشق میں ہوئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی دائیں طرف سے صدیق کو اٹھایا جائے گا، بائیں طرف سے عمر کو اور میرے پاؤں کی طرف سے حضرت بلال حبشی کو اٹھایا جائے گا۔ جنت البقیع میں آئیں گے۔ ہمارے نبی نے کسی وقت بھی امت کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ اب قیامت کا منظر ہے، قیامت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، آپ یہ نہیں فرمائیں گے کہ میری فاطمہ کہاں ہے، عائشہ کہاں ہے، خدیجہ کہاں ہے، حفصہ کہاں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم سب کو جب اپنی پڑی ہوگی اس وقت محمد کو ہماری پڑی ہوگی۔ سب کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہاں جنت البقیع پہلے میں، پھر صدیق، پھر عمر، پھر بلال، پھر مدینے کے قبرستان جنت البقیع کے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پر بس حضور نہیں فرمائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان سب کو لے کر مکہ جاؤں گا کہ جنت المعلا میں وہاں جا کر بھی مسلمانوں کو اپنی امت کو ساتھ لے کر جاؤ۔ ادھر سے حضور جا رہے ہوں گے، ادھر سے مکہ کے قبرستان جنت المعلا سے لوگ جب اٹھیں گے وہ دائیں بائیں دیکھیں گے کہ میرے محمد نظر نہیں آ رہا، وہ سارے کہیں گے کہ یار حضور نظر نہیں آ رہے، حضور کے بغیر کیا زندگی ہے، چلو مدینے جاتے ہیں، حضور کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہاں مکہ کے مسلمان جنت المعلا سے اٹھ کر میری طرف آ رہے ہوں گے اور میں ان کی طرف جا رہا ہوں گا، راستے میں ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سارا منظر میں نے تقریباً 1 گھنٹے کے بیان میں دجال کے فتنہ، یجوج مجوج کا فتنہ، عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے ان کے دور کے حالات و واقعات میں نے کچھ عرض کر دیے۔ حالات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جو بیت المقدس میں ہو رہا ہے، مسجد اقصی میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ آپ دوستوں کے سامنے حالات ہے۔ عالم اسلام کی خاموشی انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ 57 ممالک ہیں ہمارے مسلمانوں کے، اور اسرائیل سارے اسلامی ممالک کے سینٹر میں آتا ہے۔ اگر آپ نقشے میں دیکھتے ہیں تو اسرائیل ایک نقطے کی شکل میں ہے۔ آپ کے لاہور کی 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ کے قریب آبادی ہے لاہور کی، اور اسرائیل کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 80 لاکھ سے 1 کروڑ تک ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے۔ مادہ پرستی جب آ جائے، انسان کے دل و دماغ پر دنیا دولت سوار ہو جائے، پھر یہی حالات ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ انشاءاللہ وہ حالات دور نہیں کہ انشاءاللہ ان یہودیوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، انشاءاللہ یہ تباہ و برباد ہوں گے۔ میں نے کل بھی اعلان کیا تھا بحثیت قوم کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ سوچتے ہیں ہم کیا کریں، نہ ہم حکومت میں ہیں، نہ ہم کو وزیر مشیر ہے، کیا کریں۔ اخلاقی تقاضا یہ ہے ہم اپنے فلسطینیوں بہن بھائیوں کے ساتھ اخلاقی طور پر تو کھڑے رہیں،
کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ فلسطینیوں کی حمایت میں دعا ہو جائے، 2 رکعت نفل ادا کر دیے جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے، فلسطینیوں کی حمایت ہو جائے گی، انشاءاللہ اسرائیل کی تباہی بربادی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا، نمازیوں کے ساتھ مشورہ کیا، حکومت نے بھی باقاعدہ اعلان کر رکھا ہے، ہم مکمل طور پر حکومت کے اعلان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، کوئی غرض نہیں، جو کام بھی کوئی بھی اچھا کرتا ہے ہم اس کی حمایت کریں گے۔ سرکاری اعلان ہوا ہے فلسطینیوں کی حمایت میں، آج پورے ملک پاکستان کے اندر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، کوئی کرے یا نہ کرے، انشاءاللہ ہم اپنی مسجد کے نمازیوں اور تاجر برادری کی طرف سے اور لاہور بار کونسل وکلاء تنظیم کی طرف سے ابھی انشاءاللہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد اسی جامع مسجد سے ایک بہت بڑی ریلی ہم نکالیں گے۔ یہاں سے ریلی ہماری علی بازار کی طرف جائے گی، پھر پاکستانی چوک میں، اور وہاں سے ہم عشرے کے تاجروں کے ساتھ عشرے موڑ پہ جائیں گے، وہاں پر علماء کرام کے خطاب ہوں گے۔ یاد رکھنا کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں، مسجد سے ہم جب نکلیں گے تقریباً آدھا گھنٹے کا سارا پروگرام ہے۔ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی دکانیں بند کر دو، اپنے دفتر میں نہ جانا، دکان پہ نہ جانا، دکانیں بھی کھلی رہیں گی، اور ہم انشاءاللہ اکٹھے ہو کر جمعے کی نماز کے باقی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد یہاں سے ریلی کی صورت میں ہم انشاءاللہ عشرہ موڑ پہ جائیں گے۔ فلسطینیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ محبت کا ثبوت دیجیے۔ میں گزارش کروں گا کہ ایک دوست بھی ایسا نہ ہو کہ جو ریلی میں شرکت نہ کر سکے۔ یاد رکھنا فلسطینیوں کی حمایت اپنی جگہ پر، میں نے کل عرض کیا تھا، جس جگہ پر معراج کی رات امام الانبیاء نے اپنی سواری باندھی تھی، اس جگہ پر بھی یہودیوں نے حملہ کیا ہے۔ حضرت مریم جس حجرے پہ عبادت کیا کرتی تھی، اس حجرے کے قریب جا کر بھی انہوں نے، اگرچہ حجرے پر حملہ نہیں ہوا لیکن دائیں بائیں انہوں نے حملہ کر دیا۔ مسجد اقصی پہ حملہ ہے، ہم اپنے قبل اول کے ساتھ دیں، انشاءاللہ قیامت کے دن یہ مسجد اقصی ہمارے حق میں گواہی دے گی، بیت المقدس ہمارے حق میں گواہی دے گا، انشاءاللہ حضرت مریم ہمارے حق میں گواہی دے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس بیت المقدس کی طرف مسلمانوں نے 16-17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے، ہمارا قبلہ اول وہی ہے۔ تو اس لیے ایمانی جذبہ ساتھ رکھو، ایمان اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھو۔ وہی صورت میں ہو سکتا ہے جب اسلام سے اور اسلام والوں کے ساتھ ہم مکمل تعاون کریں۔ میں پھر گزارش کروں گا، کوئی نوجوان، کوئی بوڑھا، کوئی بزرگ، کوئی بیمار، کوئی بچہ اپنے گھر میں واپس نہ جائے، ریلی میں شرکت فرمائے۔ آدھا گھنٹے کا پروگرام ہے، انشاءاللہ پھر عشرے موڑ پہ دعا ہو جائے گی، پھر آپ اپنی دکانوں پہ تشریف لے آئیں۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔